الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زینت کا سامان ہے، اور آپ کے پروردگار کے ہاں باقی رہ جانے والی نیکیاں ثواب کے لحاظ سے بھی اور اچھی امید کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ سورہ القاف کی آیت نمبر 46، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مال اور جو بیٹے ہیں ان کا ذکر کیا، اور اس کے کمپیریزن میں اللہ کے نزدیک کیا چیز بہتر ہے اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر دنیا کا ذکر کیا اور آخرت کا ذکر کیا۔ کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے صرف دنیا کا ذکر کیا، الگ سے بتایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف آخرت کا الگ سے ذکر کیا، لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں قرآن میں، بلکہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کو اکٹھے ڈسکرائب کیا اور مینشن کیا، اور دونوں کو کمپیریزن میں ان کا ذکر کیا۔ وَفَارِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ یہ مختلف آیات ہیں قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ دنیا آخرت دونوں کا کمپیریزن کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم دنیا کی زندگی کو بہتر سمجھتے ہو، تم دنیا کی زندگی کوئی اسی میں خوش ہو، تم جلدی مل جانے والی کو بہتر سمجھتے ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی بھی ہے، وہ اللہ کے ہاں بہترین بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا کمپیریزن جو ہے وہ قرآن میں بیان کیا، تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ ہم جب اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارے سامنے یہ دونوں چیزیں ہوں گی، اور ان دونوں میں سے ہم نے کس چیز کو زیادہ امپورٹنس دینی ہے، کس چیز کو ویلیو دینی ہے۔ کیونکہ انسان جب اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو زندگی گزارنے کے اعتبار سے مختلف طریقے سے ہم اپنی زندگی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں صرف دنیا کو فوکس کرتے ہیں، اور ان کی زندگی میں جو مقصد زندگی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا مال، دنیا میں شہرت، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی لکس، اچھا سٹیٹس، بچے اچھی ایجوکیشن حاصل کر لیں، بچوں کی اچھی جگہ شادیاں ہو جائیں، بچوں کی اچھی جابز ہو جائیں، بچوں کے اچھے بزنس ہو جائیں۔ صرف دنیا کی زندگی، نہ اپنی آخرت کی فکر کی، نہ بچوں کی آخرت کی فکر کی، لیکن اپنی اور بچوں کی دنیا بہترین بنا کر اپنی طرف سے ایک مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی اچیومنٹ کر لی، کہ ہمارے بچے بڑے ویل سیٹلڈ ہیں۔ چاہے بچے اللہ کو نہ پہچانتے ہوں، چاہے بچوں کے اندر آخرت کی فکر نہ ہو، چاہے بچوں کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، نہ بچوں کو یہ پتہ ہے کہ کس چیز سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے، کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور نہ اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت اور نہ ہی بچوں کی زندگی میں اللہ کی اطاعت، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ بھی اس دنیا کا کرائیٹیریا تھا کامیابی کے اعتبار سے، ہم نے وہ سب کچھ اچیو کر لیا۔ ایک تو یہ لوگ ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی آخرت کو فوکس کر کے گزار رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو بھی عمل کرتے ہیں، وہ جو بھی ڈیسیژن کرتے ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، وہ جو بھی اپنی زندگی میں سٹیپس لیتے ہیں، وہ پہلے یہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یا جو میں زندگی گزار رہا ہوں، اس سے میرا رب راضی ہوگا یا میرا رب ناراض ہوگا، اس عمل سے مجھے آخرت کا فائدہ ہوگا یا مجھے کوئی نقصان ہوگا، اس بات سے میری آخرت بہتر ہوگی یا میری آخرت برباد ہوگی۔
وہ اپنی زندگی اس فوکس سے گزارتے ہیں، اور اس طریقے سے زندگی گزارنے میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں دنیا بھی بہتر دے دیتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بونس پوائنٹس ہیں. لیکن اگر دنیا بہتر نہیں بھی ہوتی، مال نہیں بھی ملتا، بہت زیادہ شہرت نہیں بھی ملتی، اچھے جگہ پہ گھر نہیں بھی ملتا، کسی اچھے کنٹری کی امیگریشن نہیں بھی ملتی، کسی اچھی جگہ پہ بچوں نے ایجوکیشن حاصل نہیں بھی کی، لیکن ایز لانگ ایز ان کی زندگی اس طرز پہ گزر رہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا والی گزاری، وہ اعمال کیے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور نہ صرف خود کیے بلکہ اپنی اولاد کو بھی وہ چیز سکھائی، تو حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں، اور آخرت میں انہی کا مقام ہوگا جو کہ اللہ کے ہاں کامیابی والا درجہ حاصل کریں گے. یہاں پہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا ذکر جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے کیا ہے. ہم دنیا جن چیزوں کو فوکس کر کے گزارتے ہیں اور آخرت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن میں ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے یہ جو موت اور زندگی کا نظام بنایا ہے، یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون احسن عمل کر کے آتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مقصد زندگی بھی قرآن میں بیان فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک کیا ہے کہ انسانوں کو دنیا میں کیوں بھیجا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے. اور احسن عمل وہی ہے جس کو اللہ نے احسن کہا. احسن عمل وہی ہے جو اللہ نے جس کو احسن کہا، اور وہی عمل بہترین عمل ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. ہر وہ عمل جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کے نزدیک احسن عمل نہیں ہو سکتا، بہترین عمل نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو زندگی موت کا مقصد بھی ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، احسن عمل کریں. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مقصد زندگی بھی بتا دیا کہ بھیجا تمہیں اس کام کے لیے کہ تم اللہ کی بندگی کرو. اور پھر جب اس ساری زندگی کو ہم گزارتے ہیں تو اس زندگی میں ہمارے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، یا ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنا ٹارگٹ بنا کے جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یا ان کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور اکثر ہم دیکھیں تو انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ اپنی ساری زندگی صرف دو چیزوں کے گرد جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. پہلی چیز، جب انسان اپنی زندگی میں اپنے کیریئرز کی طرف آتا ہے، جاب سٹارٹ کرتا ہے یا بزنس کا پلان کرتا ہے، جب اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ مال کمانا. جاب اچھی چاہیے تاکہ میرے پاس مال زیادہ ہو. اچھی جاب مل گئی، اس کے بعد کچھ عرصے بعد کیا ہوتا ہے؟ بزنس کروں گا، کیونکہ جاب کے اندر اتنے پیسے نہیں بنتے، بزنس کے اندر زیادہ پیسے بنتے ہیں. جاب میں چھکے نہیں لگتے، بزنس میں چھکے لگتے ہیں تو پھر کیا ٹارگٹ ہوتا ہے؟ بزنس کروں گا. اس کا بھی مقصد کیا ہے؟ مال چاہیے. مال کمانا شروع کرتے ہیں، مال آ جاتا ہے. اس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے، شادی کا وقت آ جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے. شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بچے ہوتے ہیں. اور جب بچے ہونے والے ہوتے ہیں تو پھر خواہشات تبدیل ہو جاتی ہیں. پہلی یہ اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب پہلا بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ بیٹا ہونا چاہیے. آج بھی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے بیٹا ہونا چاہیے. ایک تو دور جاہلیت تھا. دور جاہلیت میں تو کیا ہوتا تھا کہ جب اسلام سے پہلے کی بات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، اس کا اظہار نہیں ہوا تھا، اور اس سے پہلے وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ان کے نزدیک بیٹوں کی بڑی ویلیو ہوتی تھی. جس شخص کے زیادہ بیٹے ہوتے تھے وہ سینہ چوڑا کر کے جو ہے نا اپنی زندگی گزارتا تھا، اور وہ فخر سے گھما پھرا کرتا تھا کہ میرے اتنے سارے بیٹے ہیں. اور اس کی وجوہات کئی وجوہات تھیں. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ میرے زیادہ بیٹے ہوں گے تو میں طاقتور ہوں گا، قبیلے کے اعتبار سے میری زیادہ طاقت ہوگی، کیونکہ بیٹوں کو لوگ اسٹرینتھ سمجھتے ہیں نا. کہ بیٹوں کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے آج بھی ہمارے دور میں، کیا معاشرے کے اندر کیا چلتا ہے کہ بیٹیاں تو پرائے گھر کی ہوتی ہیں. پیدا ہوتا ہے ان کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ تو بیٹیاں تو پرائے گھر کی ہیں، کل کو بڑی ہوں گی، شادی ہوگی، شادی ہو کے ہمیں چھوڑ کے چلی جائیں گی. بیٹے ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، اور کل کو کچھ بھی ہوگا، چاہے مال کمانے کی بات ہو یا فائنینشیل سپورٹ کی بات ہو یا کسی قسم کے بھی مشکلات کی بات ہو،
تو بیٹوں کی ایک تو آبویسلی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. یہ کوئی بیٹے والدین کی جب کوئی بھی سپورٹ کرتے ہیں والدین کو, ان پہ کوئی احسان نہیں کرتے, ان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. اور ویسے بھی گھر کے معاملات میں بھی دیکھا جائے تو بیٹوں کو ہی زیادہ تر ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. اس اعتبار سے بیٹوں کا بھی ایک سمجھا جاتا ہے کہ بیٹے اس اعتبار سے پسندیدہ بھی ہوتے ہیں. حالانکہ ہمارے دین میں بیٹے اور بیٹی کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے, بلکہ احادیث سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں والوں کے لیے جنت کی کچھ بشارتوں کا ذکر کیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دیں اور اس شخص نے ان دونوں بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ ان کی شادی کر دی, تو میں اور وہ جنت میں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ یوں قریب ہوں گے, اور اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ ملایا. تو بیٹیوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی جنت میں ساتھ ہونے کی. لیکن بہرحال اکثر کیا ہوتا تھا کہ اس دور میں بھی جس کے بیٹے زیادہ ہوتے تھے وہ بڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ اس فخر اس پہ محسوس کرتا تھا. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا کہ جہاں سے بات شروع تھی کہ انسان کی شادی ہوتی ہے, پھر اس کی اولاد ہوتی ہے, اور اولاد میں بھی بیٹے ہوتے ہیں تو زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہارا مال ہے اور تمہارے جو بیٹے ہیں یہ صرف دنیا کی زینت ہے, کیونکہ لوگ مال کے اوپر بھی خوش ہوتے ہیں اور بیٹوں کے اوپر بھی خوش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک ریمائنڈر دے رہا ہے, ہمیں ایک حقیقت دکھا رہا ہے کہ یہ جو چیز تمہیں بہت خوش کرتی ہے, جب تم مال کماتے ہو, اتنا سارا مال تمہارے پاس ہے, اپنے مال کو دیکھ کے تم خوش ہوتے ہو, اپنے بیٹوں کو دیکھ کے تم خوش ہوتے ہو, تو یہ تو صرف دنیا کی زینت ہے. یعنی جب تک تم اس دنیا میں ہو تب تک تمہیں یہ اچھے لگ رہے ہیں, تب تک تمہیں یہ فائدہ پہنچائیں گے, تب تک تم ان سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر لو گے. لیکن جس دن تمہیں موت آئے گی, جس دن تم اس دنیا کو چھوڑ کے جانے لگو گے, جس دن ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے گا, اس دن نہ تو تمہارا مال تمہارے کام آئے گا اور نہ ہی تمہارے بیٹے تمہارے کام آئیں گے. ویسے جب بھی مشکل آتی تھی تو انسان کیا سوچتا ہے کہ وہ سیٹسفائڈ ہوتا ہے کہ میرے بینک میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, اگر کوئی مشکل آئے گی میں فلاں جگہ پہ پیسے لگا کے اپنی مشکل کو آسان کر لوں گا. کہیں پہ مجھے مسئلہ آئے گا میں اپنا مال استعمال کروں گا, میں اس کو کہہ دوں گا ٹھیک ہے یہ پیسے پکڑو اور اس مشکل سے مجھے نکال دو. کوئی پرابلم ہوگا میں اپنے بیٹوں کو بلاؤں گا, میں اپنے بیٹے کو کال کروں گا, وہ آ کے مسئلے کو حل کر دے گا. لیکن جب موت کا وقت آئے گا, چاہے اولاد بالکل نیک اور صالح ہی ہو, بیٹے بہت اچھے ہوں, دنیا میں اچھی اولاد جو ہے, پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ بھی کوئی پتہ نہیں لگتا, اگر اولاد نافرمان نکل آئے تو وہ تو ویسی دنیا میں بھی اذیت بن جاتی ہے وہاں ماں باپ کے لیے. لیکن اگر فرما بردار اولاد بھی ہے, والدین کی فرما بردار بھی ہے, ان کا خیال رکھنے والی بھی ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی بھی ہے, لیکن پھر بھی جب موت کا وقت آئے گا تو نہ مال کام آئے گی نہ بیٹے کام آئیں گے. اور اس وقت یہ نہیں کہا جا سکتا, اگر کسی شخص کی روح قبض کرنے کے لیے سیاہ رنگ کے فرشتے آتے ہیں تو اس وقت یہ نہیں کہا جا سکتا, اپنے مال کو نہیں استعمال کیا جا سکتا کہ کسی طرح میں اپنا مال نکلوا کے اور ان کو پیسے دے دو, اور ان کو بھی دیکھو تم سیاہ رنگ کے فرشتے آئے ہو, تم واپس چلے جاؤ اور اپنی جگہ پہ سفید فرشتے بھیج دو. اس وقت بیٹوں کو نہیں بلایا جا سکتا کہ بیٹا ادھر آؤ ذرا میری مدد کرو, کیونکہ میری روح قبض کرنے کے لیے سیاہ فرشتے آ گئے ہیں, تو تم ان کو ذرا بھگا دو اور ان کی جگہ پہ سفید فرشتوں کو لے آؤ. اس وقت انسان کچھ بھی نہیں کر سکے گا. یہ فائدہ, یہ زینت, یہ انسان کے دل میں ان چیزوں کی خوشی صرف اور صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ سانسیں چل رہی ہیں, جب تک کہ دنیا کی زندگی ہے. جو ہی دنیا کی زندگی ختم ہوگی, اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا, تو یہ ساری زینت کا سامان جو ہے, یہاں پہ صرف مال اور بیٹوں کا ذکر کیا گیا, لیکن دنیا میں جو بھی چیز زینت کا سامان ہے, ہمارے گھر ہو گئے, ہماری گاڑیاں ہو گئیں, ہماری جابس ہو گئیں, ہماری لکس ہو گئیں, ہمارے اچھے برانڈز پہننا, یہ سب چیزیں کیا ہیں, یہ ہم دنیا کی زینت کے لیے اختیار کرتے ہیں. یہ ساری کے ساری کیا ہوں گی, ختم ہو جائیں گی. دوسری طرف پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جس کو تم زینت سمجھ رہے ہو یہ حقیقت نہیں ہے. اصل حقیقت میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم جس چیز پہ فوکس کرو وہ کیا چیز ہے, تمہارے پروردگار کے ہاں نیکیاں, صالحات, تمہارے نیک اعمال, ان پہ فوکس کرو. یہ زندگی جو تمہیں دی گئی ہے 60 سال 70 سال کی زندگی, یہ ساری زندگی صرف مال کمانے میں نہ لگا دو,
صرف اپنی اولاد کے لانجوں میں نہ ختم کر دو، صرف انہی چیزوں کو بہتر کرنے میں مت لگا دو، بلکہ اصل کام جو تم نے کرنا ہے، جو فوکس ہونا چاہیے، وہ ہے نیک اعمال، عمل صالح. اپنی نیکیاں اکٹھی کرو، اپنے اعمال اچھے کرو، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو دو طرح سے اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بہتر ہے. پہلی چیز کیا؟ ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، کہ تمہارے نیک اعمال کا تمہیں اجر آخرت میں ملے گا. اگر تم نے مال کما لیا اور ساری زندگی اپنے مال اور اولاد کے چکر میں لگے رہے ان کی دنیا بہتر کرنے کے لیے، لیکن اپنے لیے تم نے نیکیاں نہیں کمائیں، تو آخرت میں جب تمہیں نیکیوں کی ضرورت پڑے گی، جب تمہارے نامہ اعمال کے کھولے جائیں گے، جب میزان میں نیک اعمال والے پلڑے میں نیکیاں رکھنے کا وقت آئے گا، اس وقت تمہاری عمل صالح جو تھی، جو نیک اعمال تھے تمہارے، وہ تمہارے کام آئیں گے، وہ تمہیں اجر ملے گا ان کا. لیکن تم نے دنیا میں ان کو اختیار ہی نہیں کیا، تم نے دنیا میں اس چیز پہ فوکس ہی نہیں کیا، تم نے دنیا میں نیکیاں اکٹھی ہی نہیں کی، اور آج جب قیامت کے دن ان کی ضرورت پڑے گی، میزان میں رکھنے کا وقت آئے گا اور کہا جائے گا کہ اس کی نیکیاں لے کر آؤ، اور جب نیکیوں کے بارے میں کہا جائے گا تو کیا پتہ لگے گا جی اس شخص کو نیکیاں ہی کوئی نہیں ہیں، تو کیا رکھیں گے میزان میں؟ وہ وقت جو تھا دنیا میں نیکیاں کمانے کا، اور آخرت میں جب ضرورت پڑے گی اس وقت ضرورت پڑنی تھی، وہ سارا وقت ضائع کر دیا، اور اب جب ضرورت ہے نیکیوں کی اس وقت نیکیاں موجود نہیں ہیں. تو پہلی چیز، اجر کے لحاظ سے بھی نیک اعمال جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بہتر ہیں. اور دوسری چیز کیا فرمائی؟ کہ اچھی امید لگانے کے لحاظ سے بھی. آیت کے شروع میں کیا چیز تھی؟ مال اور بیٹے. آیت کے آخر میں کیا ہے؟ اچھی امید لگانے کے لحاظ سے نیک اعمال بہتر ہیں. تو کیا پتہ لگتا ہے کہ انسان اپنی دنیا کی زندگی میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو انسان کی دل میں کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ اس کے اپنے مال سے امید اور اپنی اولاد سے امید ضرور ہوتی ہے. کوئی بھی والدین ایسے نہیں ہوتے جو یہ کہیں کہ نہیں مجھے اپنے بچوں سے کوئی امید نہیں ہے. امید سے مراد اب ضروری نہیں کہ بچوں سے آپ کوئی پیسوں کی امید رکھیں گے یا کوئی ان سے کوئی دنیاوی فائدہ. بہت ساری امیدیں ہو سکتی ہیں کہ میری امید یہ ہے کہ میرا بچہ خیال رکھے میرا، یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ بچہ اچھے کام کرے. بہت ساری امیدیں ہو سکتی ہیں. یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ ایسا چیز کرے کہ آخرت میں میرے کام آ جائے. بہت ساری امیدیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کیا بتا رہا ہے؟ اگر تم نے امید لگانی ہے تو نہ اپنے مال سے امید لگاؤ، نہ اپنی اولاد سے امید لگاؤ، بلکہ امید کے اعتبار سے تمہاری اپنی نیکیاں ہیں جن سے تم امید لگاؤ. لیکن اگر نیکیوں سے امید تو اس وقت ہوگی نا جب نیکیاں ہوں گی. اگر نیکیاں کمائی ہی نہیں ہیں تو آخرت میں جب ہمیں نیکیوں کی ضرورت پڑے گی تو اس وقت نیکیاں جو ہیں وہ اگر ہیں تو پھر کیا امید لگائیں گے، کیا امید لے کر جائیں گے؟ اور ایک اور چیز کیا ہے کہ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص بھی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے، اور جو شخص بھی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم باقی رہ جانے والی کو فنا ہو جانے والی پر ترجیح دو. یہاں پر اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتا دیا کہ جب انسان اپنے آپ کو دنیا کی چیزوں میں انسان دنیا کی چیزوں میں گم ہو جاتا ہے اور اس میں ہی ساری زندگی لگا دیتا ہے، سارا فوکس ادھر شفٹ کر دیتا ہے، اور اس سے نہ صرف دنیا کمانے کی بات بلکہ کیا فرمایا کہ جو دنیا سے محبت کرتا ہے اور دنیا کی چیزوں میں محبت والی کیفیت ہو جاتی ہے، جنونی کیفیت ہو جاتی ہے، اور وہ سارا وقت صرف اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے لگا رہا ہے. اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ اس کا ایک ریئیکشن بھی ہو رہا ہے. جب انسان دنیا سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دنیا سے محبت اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، دوسری طرف اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ وہ اپنی آخرت کا نقصان ضرور کرتا ہے. یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص دنیا کو بھی کہ جی میں دنیا سے بھی محبت کرتا ہوں اور میں آخرت سے بھی محبت کرتا ہوں. دیٹس ناٹ پاسبل. یہ نہیں ہو سکتا. انسان کی محبت دونوں میں سے کسی ایک چیز سے ہو سکتی ہے. ایک سے محبت کریں گے دوسری کمپرومائز ہوگی. دنیا سے محبت کریں گے آخرت کمپرومائز ہوگی. آخرت سے محبت کریں گے کہیں نہ کہیں پہ دنیا کمپرومائز ہوگی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم باقی رہ جانے والی کو فنا ہو جانے والی پر ترجیح دینا. یعنی آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، آخرت کی زندگی باقی رہ جانے والی ہے.
جو شخص بھی جہنم میں چلا جائے گا اس کے بارے میں کیا ہے؟ ہم فیہا خالدون. اور جو جنت میں چلا جائے گا اس کے لیے بھی کیا ہے؟ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. تو اگر تمہیں کوئی کمپرومائزز کرنے بھی پڑیں تو دنیا کی زندگی کو کمپرومائز کر لینا، اپنی آخرت کو کمپرومائز مت کرنا، اپنی آخرت کو نقصان مت پہنچانا، اپنی خواہشات کو دبا لینا، اپنی زندگی میں اللہ کی فرما برداری کو لے کر آنا. اگر کچھ نہ کچھ دنیا کا حصہ تمہارے ہاتھ سے جاتا بھی ہے تو جانے دینا، لیکن اپنی آخرت کو کمپرومائز نہیں کرنا. تو یہ ایک چیز ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی. اور ایک تو یہ کمپیریزن ہو گیا کہ دنیا کی زینت اور پھر آخرت کی زینت. پھر ایک اور چیز اس آیت سے ہمیں کیا پتہ لگتی ہے؟ ایک تو یہ پتہ لگتا ہے کہ آخرت جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں باقی رہنے والی ہے اور ہمیشہ کی ہے. اور پھر ایک اور چیز پتہ لگتی ہے کہ جو نیکیاں ہیں، جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے نیکیاں اکٹھی کرنی ہے. ایک چیز جو ہم نے پہلے بات کی کہ نیکیاں اکٹھی کرنی ہے. جو لوگ نیکیاں اکٹھی نہیں کر رہے ان کے لیے ریمائنڈر یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں نیک اعمال کرنا شروع کریں تاکہ وہ اپنی نیکیاں اکٹھی کریں آخرت کے لیے. اور جنہوں نے نیکیاں اکٹھی کی ہیں ان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں. کیونکہ نیک اعمال کرنا آسان ہے، نیک اعمال کی حفاظت کرنا مشکل ہے. اور ہم اپنی نیکیاں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم نیکیاں کر کر کے اپنی نیکیاں ساتھ ساتھ ضائع بھی کر رہے ہوتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں. لیکن ایک عمل کیا ہے کہ جب جو حقوق العباد کا معاملہ ہے، یہ بڑا سخت معاملہ ہے اور اس میں ہم اکثر کوتاہی جو کرتے ہیں. ہم اپنی عبادات کے اوپر تو فوکس کرتے ہیں، لیکن جب جو معاملات ہیں اور حقوق العباد ہیں اس میں ہم فوکس نہیں کرتے. کیونکہ حدیث سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ہے جب لوگوں کو حساب دلا رہا ہوگا تو کچھ ایسے اعمال ہوں گے جن کی وجہ سے لوگوں کی نیکیاں اٹھا کے دوسروں کو دے دی جائیں گی. مثال کے طور پہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو حساب دلائے گا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں دوسروں کو دی جائیں گی. اور وہ کس وجہ سے دی جائیں گی؟ کہ کسی نے کسی کو ناحق مارا پیٹا، کسی نے کسی کو گالی دی، کسی نے کسی پہ ظلم کیا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا. تو کیا ہوگا کہ جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی، تو جنہوں نے زیادتیاں کی ہوں گی ان کی نیکیاں لی جائیں گی اور ان کو دے دی جائیں گی جن کے ساتھ زیادتی ہوئی. اور اگر ان کی نیکیاں دینے کی وجہ سے ان کے حقوق ادا نہیں ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان لوگوں کے جو گناہ ہیں ان کو اٹھا کے ان کے پلڑے میں ڈال دو جنہوں نے زیادتی کی تھی، اور ان کے گناہ ان کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے اور یہ جہنم میں چلے جائیں گے. آپ سوچیں کہ اتنی ساری نیکیاں لے کے پہنچے تھے، نمازیں بھی پڑھی تھی، روزے بھی رکھے تھے، تہجد بھی پڑھی تھی، ذکر بھی کیا تھا، تلاوت بھی کی تھی، لیکن لوگوں کے معاملات کے اندر احتیاط نہیں کی، زبان کے استعمال میں احتیاط نہیں کی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو گالی دے دی، کسی کے دل دکھا دیا. اب یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے اس کے اندر نیکیوں کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوگی آخرت میں جس میں ٹریڈ آف کیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حقوق العباد میں زیادتی کی جائے اور بس انسان یہ سمجھے کہ معافی ہو جائے گی. اسی لیے پہلی چیز کیا ہے کہ دنیا میں ایک تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ٹھیک رکھنے چاہیے. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو، کسی کا مال نہیں جو کسی کا مال زبردستی نہیں لیا ہو، کسی کو مارا پیٹا نہیں ہو. اگر کوئی زیادتی کی اور پتہ ہے تو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے دنیا کے اندر ہی. تو دوسری چیز کیا ہے کہ نیک اعمال، پہلی چیز کرنا نیک اعمال، اور دوسری نیک اعمال کی حفاظت کرنا. یہ بہت بڑی چیز ہے کیونکہ خالی نیکیاں کام نہیں آئیں گی، وہی کام آئیں گی جن کی ہم نے حفاظت کی ہوگی، جو بچ جائیں گی ہمارے پاس. اور اپنی نیکیوں کو بچانا یہ بھی بہت ضروری ہے. اور تیسری چیز کیا ہے باقی رہ جانے والی، وہ ہے صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کہ ہماری وہ نیکیاں جو باقی رہ جانے والی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مال کے اعتبار سے بھی ہمیں کیا پتہ لگتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. حالانکہ انسان کا مال کیا ہے؟ وہ جو اس نے کھا لیا، اپنے پہ خرچ کر لیا، وہ تو دنیا میں یوز ہو گیا. اور اس کے بعد جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو مال باقی رہ جاتا ہے اس کے ورثاء کے اندر چلا جاتا ہے، وہ بھی اس کا نہیں ہے.
اصل مال اس کا کون سا ہوتا ہے کہ جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور آخرت میں آگے بھیج دیا. تو انسان کا جو اصل مال ہے وہ نہیں ہے جو ہم دنیا میں ہمارے پاس ہے. جو ہم خرچ کر لیتے ہیں گھر کے اوپر، کپڑوں کے اوپر، کھانے کے اوپر، اپنی ضروریات پہ، وہ ہمارا مال ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے اوپر خرچ کر لیا تو اس سے ہم نے کچھ فائدہ حاصل کر لیا. اس کے علاوہ جو ہی موت آتی ہے تو موت کے آتے ہی کیا ہوتا ہے کہ جو مال باقی دنیا میں رہ جاتا ہے وہ انسان تو چلا جاتا ہے لیکن مال اس کا دنیا میں رہ گیا. اب وہ اس کا مال تو نہیں ہے، وہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا. لیکن جو مال اس نے آگے بھیجا موت کے بعد، اب جب آخرت کا وقت آئے گا تو جو مال اس نے آگے بھیجا ہوگا وہ اصل میں اس کا مال باقی رہ گیا ہے. تو اس کے مال میں سے بھی جو باقی رہ جانے والا مال ہے وہ کون سا ہے؟ جو اس نے آگے بھیج دیا، صدقہ کر دیا اللہ کی راہ میں. ایک تو وہ جو مال ہم اپنی زندگی میں اعمال بھی اور جو صدقات ہیں نیک، جو صدقات ہم نے اللہ کی راہ میں کیے وہ بھی ہمارے آخرت میں باقی رہیں گے، نظر آئیں گے. اور اس کے علاوہ صدقہ جاریہ، ایسے اعمال کرنا. صدقہ جاریہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایسا عمل کر جائے، کوئی ایسا کام کر جائے کہ جب وہ انسان اس دنیا سے جائے تو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے اس عمل کا، اس کام کا اس کو اجر ملتا رہے. نمازیں، اس وقت تک نمازیں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں. جب تک ہم پڑھ رہے ہیں تب تک ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. جس دن موت آئے گی اس وقت ہماری نمازیں ختم ہو جائیں گی. ظاہر ہم نمازیں جب دنیا میں ہی نہیں رہے تو نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا جی کہ ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے فلاں جاننے والے دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی نمازیں باقی تھیں، اب ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تاکہ ان کو اجر پہنچے. تو یاد رکھیں کہ آپ کی نمازوں کا کسی کو اجر نہیں پہنچ سکتا. نمازیں جو ہے جس نے اپنی خود پڑھی بس اس کو اتنا ہی اجر پہنچے گا، کوئی کسی کی نماز کا اجر اس کو نہیں پہنچا سکتا. تو صدقہ جاریہ کے اعتبار سے کیا کہ ہم اپنی نمازیں جو پڑھتے ہیں تو نمازیں پڑھنے کے اعتبار سے ہماری کیا ہے کہ اس وقت تک ہمیں اجر ملتا رہے گا جب تک ہم زندہ ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں، اسی طریقے سے ذکر ہے، ذکر کا بھی اجر ہمیں اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک ہم زندہ ہیں اور ذکر کر رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں اگر ہم کر جائیں تو ان کا اجر ہمیں آخرت میں بھی ملتا رہتا ہے، ہمارے مرنے کے بعد بھی. اور حدیث کے اندر بہت سارے اعمال ہیں ان کے بارے میں آتا ہے، اور ان اعمال میں سے کوئکلی میں بتاتا ہوں کہ ایک تو آپ سے بتائے بہت سارے اعمال بتائے کہ جو صدقہ جاریہ والے ہیں. ان میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ کہیں پہ مسجد بنوا دینا. اگر مسجد بنوا دی یا مسجد بن رہی ہے اور اس میں حصہ ڈال دیا تو جب تک وہ مسجد قائم رہے گی، اس میں عبادت ہوتی رہے گی، تو آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے لیکن آپ کے جانے کے بعد اس عبادت کا آپ کو اجر آتا رہے گا. اسی طریقے سے کنواں بنوا دینا، جب تک وہ کنواں موجود رہے گا اس سے لوگ پانی پیتے رہیں گے، فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں اس کا اجر آتا رہے گا چاہے آپ دنیا سے چلے گئے اور قبر میں موجود ہیں. اسی طریقے سے نہر کھدوا دینا، نہر سے بھی جب تک پانی لیتے لیں گے لوگ، فائدہ آتا رہے گا، تب تک آپ کے نامہ اعمال میں اجر اس کا آتا رہے گا. اسی طریقے سے دین کا علم سکھا دینا کہ آپ نے دین سیکھا اور لوگوں تک پہنچایا، اور جب تک لوگ آپ سے سیکھنے کی وجہ سے عمل کرتے رہیں گے اس کا اجر آپ کو بھی آتا رہے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے نیک اولاد، کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کی کہ جو نیک ہے اور وہ جب تک نیکی کرتی رہے گی اس تربیت کی وجہ سے ان کی نیکیوں کا اجر بھی انسان کو، والدین کو جو ہے وہ آخرت میں آتا رہے گا. تو بہت سارے اعمال ہیں جو کہ بیسیکلی صدقہ جاریہ سے مراد ہے کہ ہر وہ چیز جو ایک اچھا عمل ہے جس کا فائدہ انسان کے جانے کے بعد بھی جس نے وہ چیز جاری کی وہ دنیا سے چلا بھی گیا لیکن بعد میں بھی لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی جو مخلوق ہے اس سے فائدہ حاصل کرتی رہتی ہے. جب تک وہ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے تب تک آپ کے نامہ اعمال میں بھی وہ اجر چلتا رہے گا. حالانکہ انسان مرنے کے بعد خود کوئی بھی نیک عمل جزائر دنیا سے جانے کے بعد نہیں کر سکتا. تو کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی بھی ریالٹی بتا دی کہ دیکھو دنیا میں اپنے مال، اپنی اولاد یا کسی بھی چیز کے اوپر کوئی امید مت لگانا. اپنی آخرت کے لیے خود نیکیاں اکٹھی کرو، اپنی آخرت کے لیے خود محنت کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اصل میں نہ تو تمہاری مال اور نہ تمہاری اولاد بلکہ اصل چیز جو اللہ کو محبوب ہے وہ کیا ہے، اچھی ہے، اللہ کے نزدیک بھی وہ کیا ہے، وہ تمہاری نیکیاں ہیں. اللہ کو بھی یہی چیز چاہیے، اللہ بھی ہم سے ہی چاہتا ہے کہ میرے بندے نیک اعمال کریں، وہ اعمال کریں جو اللہ کی رضا والے ہیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا میں بھی عافیت والی زندگی عطا فرمائے
اور جو لوگ اللہ کی رضا والے اعمال کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ جب جو زندگی میں اس دنیا میں نیک اعمال کرنے والے ہوں، اللہ کی اطاعت والے ہوں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے صدقہ جاریہ ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جب دنیا سے اٹھائے تو کلمہ ہماری زبان پہ جاری اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے ساتھ ہمیں دنیا سے اٹھائے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔